السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اتنی کہ جو انسان گن نہ سکے. یہ نعمتیں مختلف شکلوں میں اور مختلف حالتوں میں مختلف اوقات کے لیے ہمارے پاس رہتی ہے. ہر نعمت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن جو نعمت سب سے اہم ہے، سب سے قیمتی ہے، وہ وقت کی نعمت ہے. اور وقت جو ایک بار گزر جائے دوبارہ ہاتھ نہیں آتا. ہم میں سے ہر شخص کو وقت کی ایک مخصوص مقدار ملی ہے ہماری زندگی کی شکل میں. ہمارے لیے وقت کیا ہے؟ جتنی ہماری زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال. اس کو ہم نہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. وقت پر ہمارا حکم نہیں چلتا. وقت ایسی چیز نہیں جو ہم جمع کر کے رکھ سکیں، جو خرید سکیں. ضائع ہونے پر ہم دوبارہ اسے قابل استعمال بنا سکیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہماری زندگی کا گزرتا ہوا ہر دن بس ایک ہی بار ہمیں ملا ہے. جو دن ایک بار گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. یہ وہ دولت ہے جو ہر روز برابر کی سب کو ملتی ہے، جو بھی ہمارے ساتھ دوسرے لوگ زندہ ہیں. ہر روز ہمیں 24 گھنٹوں کی شکل میں، یا دوسرے لفظوں میں 86,400 سیکنڈز کی شکل میں ہر روز وقت کی ایک مخصوص مقدار ملتی ہے. پھر ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ اس مقدار کو جیسے چاہیں استعمال کریں. چاہیں تو اس سے بہت سا نفع کما لیں اور چاہے تو اس کو ضائع کر دیں. آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہر روز صبح کے وقت یا جب سے دن کا آغاز ہوتا ہے اس وقت ہمارے بیلنس میں 86,400 سیکنڈز ہوتے ہیں. یوں سمجھیے جیسے 86,400 روپے آپ کو کسی نے دے دیے. روپے اور مال و دولت کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو ملے اور آپ نے جمع کر کے رکھ دیے تو آپ جب چاہیں استعمال کر لیں. لیکن وقت کی دولت اگر آپ استعمال نہ کریں تو دن کے گزرنے پر آپ کا بیلنس زیرو رہ جاتا ہے اور سارے کا سارا آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے اس دولت کو کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. بہت سی چیزیں کھو جانے کے بعد، ٹوٹ جانے کے بعد، ضائع ہو جانے کے بعد کسی نہ کسی دوسری شکل میں ہمیں مل ہی جاتی ہیں. لیکن وقت جیسی چیز کسی بھی شکل میں دوبارہ نہیں ہمیں ملتی. جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو آنے والا ہے وہ تو نیا ہے، اور وہ بھی ہر لمحے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، پگھلا جا رہا ہے. برف کے اس ٹکڑے کی طرح کہ جسے آپ استعمال نہ کریں اور کچن کے کاؤنٹر پہ ایسے ہی بیکار چھوڑ دیں تو تھوڑی ہی دیر میں اس کا پانی بہہ کے نالی میں چلا جائے گا. لیکن اگر اس ٹکڑے کو آپ دودھ یا پانی کے ٹھنڈا کرنے میں استعمال کریں تو وہ ٹھنڈا پانی یا دودھ آپ کو عام دودھ سے زیادہ مزہ دے گا. بالکل اسی طرح وقت لمحہ لمحہ کر کے پگھلتا جاتا ہے. اگر ہم اس کو بہترین چیزوں میں استعمال کریں تو وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں یا استعمال کریں تو صحیح چیزوں میں نہ کریں، اور اگر صحیح میں بھی کریں تو بہترین میں نہ کریں تو ہم خسارے میں ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یقیناً نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو اچھے کام کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، اچھائی کی طرف لگائیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. دوسرے لفظوں میں اس نقصان سے وہی بچ سکتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی بہت سچے ہوں، اپنے ساتھ سچے ہوں
بامقصد زندگی گزارنے والے ہوں، اور صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی جینے والے ہوں، صرف اپنا فائدہ سوچنے والے نہیں دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرنے والے ہوں، تو ایسے ہی لوگ دراصل وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اور جو اس کی قدر نہ کریں تو ان کا حال پھر کیا ہوگا کہ جب واپسی کا الارم بج جائے گا، موت کا وقت آ جائے گا، تو اس وقت انسان تمنا کرے گا، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها۔ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے، اے رب مجھے واپس بھیج دے، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، ابھی مجھے واپس بھیج دے۔ کیوں واپس بھیج دے؟ لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں کچھ اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، اس دنیا میں جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کلا، ہرگز نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کوئی مہلت ہی نہیں، کوئی چانس ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں، اب تو ایک لمحہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا۔ پوری دنیا کی دولت دے کر بھی اگر تم 1 منٹ لینا چاہو تو 1 منٹ بھی نہیں مل سکتا، 1 گھنٹہ اور 1 دن تو کہاں، 1 منٹ بھی تمہیں زیادہ نہیں مل سکتا۔ اب تو عمل صالح کا وقت گیا، اب تو نیکی کا کوئی موقع باقی ہی نہیں رہا۔ وہ تمہیں ایک لمبی زندگی ملی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو ایک عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا، سبق سیکھنے والا سیکھ سکتا تھا؟ تو کلا، ہرگز نہیں، کوئی واپسی نہیں، کوئی مہلت نہیں، اور کوئی وقت نہیں اب تمہارے لیے، یہ نعمت ختم ہو گئی جو تمہارے حصے کی تھی۔ اور ویسے بھی یہ سب باتیں تو محض زبان کی بات ہے، انہا کلمۃ، یہ تو بس ایک بات ہے، ہوا قائلھا، جسے کہنے والا کہہ رہا ہے، اس بات میں حقیقت کچھ نہیں، اس لیے کہ ایک طویل زندگی اس نے گزاری اور کوئی اچھے کام نہیں کر کے دیے، محض تمناؤں اور امیدوں اور خیالات اور آرزوؤں کی نظر اس نے اپنی زندگی کو کر دیا، حقیقی معنی میں اپنے وقت کو استعمال نہیں کیا، یا صحیح کاموں میں استعمال نہیں کیا، یا جس طرح استعمال کرنا چاہیے تو اس طرح نہیں کیا۔ انہا کلمۃ ھو قائلھا، اب تو محض ایک واویلا ہے جو یہ کر رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان سب کے آگے اب تو برزخ ہے، ہر مرنے والے کے آگے ایک طویل انتظار گاہ ہے، اس دن تک جب کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں اور اپنی اس نعمت کا حساب دیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہم سب سے ہمارے وقت کا حساب ہوگا، ہم سے پوچھ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، یعنی میدان حشر میں قیامت کے دن انسان ادھر ادھر بھاگ نہ سکے گا جب تک 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں پہلی بات، عمر کن کاموں میں گزاری، عمر کہاں کھپائی؟ دوسری بات، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، یعنی خصوصی طور پر زندگی کا جو پرائم ٹائم ہے، وقت کا جو بہترین حصہ ہے، جوانی کا حصہ، اس کے بارے میں پھر الگ سے سوال کیا جائے گا۔ اور ان 5 سوالوں میں 2 سوال گویا ہمارے وقت کے بارے میں ہے، عمر کس کام میں گزاری اور جوانی کس کام میں لگائی، اور مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ آج ہم ذرا سوچیں کہ ہم زندگی کن کاموں میں گزار رہے ہیں۔ مثلا اگر کسی کی ایک ایوریج زندگی 60 سال کی ہے اور وہ روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے 20 سال تو صرف سو کے گزار دیے، جس میں کچھ بھی نہیں کیا۔ روزانہ 8 گھنٹے سونے والا زندگی کا تیسرا حصہ، اگر 60 سال نہیں 40 سال ہے یا 20 سال ہے یا 10 سال ہے، جو بھی ہے، صرف 8 گھنٹے سونے والا بھی زندگی کا 1/3 صرف سو کے گزارتا ہے، جس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہوتا، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، نہ کسی کی خدمت، نہ اپنا کوئی کام، نہ کسی اور کا کچھ کام۔
پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ باقی دن کے اوقات کو ہم کن کن کاموں میں استعمال کرتے ہیں. کبھی ایک دن کا خود ٹائم ٹیبل بنا کر اپنا دیکھیے، خود اپنا حساب کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حساب کرنے کو کہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر شخص دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. تو ذرا اپنا حساب کر کے دیکھے کہ ایک دن میں جو اوقات مختلف کاموں میں استعمال کیے، ان میں سے کتنے گھنٹے ایسے تھے جو واقعی تعمیری کاموں میں گزارے، اور کتنا وقت محض انتظار میں، ادھر ادھر دیکھنے میں، غیر ضروری مشغولیات میں، غیر ضروری کاموں میں بس وقت کاٹ دیا، ختم کر دیا. مثلا آپ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ روزانہ کے سونے کے اوقات لکھیے. کوئی ایوریج ہفتے کے 2-3 دن کا آپ اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں. کھانے کو کتنا وقت لگا، ناشتہ شروع کرنے اور ختم کرنے کا وقت لکھیے، دوپہر کا کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کا وقت لکھیے، رات کا کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کا، اور دن میں ایک چائے کا کپ پینے کا وقت بھی اس میں جمع کر لیجئے. پھر اس کے بعد باقی آپ دیکھیے کہ آپ دن میں ٹیلی فون پر کتنی گفتگو کرتے ہیں، ذرا اس کا بھی ٹائم نوٹ کر لیجئے. اور الحمدللہ موبائل میں پہلے سے کیلکولیشن ہے، ذرا ایک مہینے کے آورز نکال کے دیکھ لیجئے. کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا تو میں پریشان ہو گئی کہ 40 آورز کی صرف انکمنگ کالز تھی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے ایک دن سے زیادہ تو میں صرف باتیں سنتی ہی نہیں ہوں. اگر مہینے میں کسی نے 40 گھنٹے کالز ریسیو کی ہیں تو سمجھے کہ 48 گھنٹے کے 2 دن بنتے، 2 دنوں میں کچھ کم اتنی دیر تو محض باتیں کی ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ محض باتوں میں بھی کتنا وقت لگ جاتا ہے، صرف ٹیلی فون اٹینڈ کرنے میں، اور جو آؤٹ گوئنگ ہے اس کو ملا کے تو پورے 2 دن بن ہی جاتے ہیں مہینے میں. تو جس شخص کے مہینے میں 2 دن محض باتیں ہی کرنے میں گزر جائیں وہ کہاں کھڑا ہے. اور ان باتوں میں کتنی تعمیری باتیں ہیں، کتنی کام کی باتیں ہیں، ہم سب سوچ سکتے ہیں. اپنا حساب ہم خود کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح باقی اپنی مشغولیات کو دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی جو کام آپ کے ذمے ہے، مثلا آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، گھر کے کاموں میں آپ دیکھ لیجئے صفائی کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کھانا پکانے میں کتنی دیر لگتی ہے، بچوں کو تیار کرنے میں اور بہت سے کاموں میں. ٹھیک ہے مومن کی ساری زندگی عبادت ہوتی ہے، لیکن محض روٹین کی زندگی بھی عبادت نہیں ہوتی کہ جس میں لگے بندے طریقے سے ایک کام بس کرتے چلے جانا اور مزید آگے بڑھنے اور بہتر کارکردگی کے لیے کوئی بھی تدبیر نہ کرنا. آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری عبادات میں، نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی حقوق اللہ میں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، ذکر میں کتنا وقت لگتا ہے. اسی طرح باقی نیکی کے کاموں میں کتنا وقت ہم گزارتے ہیں، اپنی ذات کو کتنا دیتے ہیں. مثلا سونے کے علاوہ نہانے دھونے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، خود کو بنانے سنوارنے میں، کپڑے پہننے میں، ان کی تیاری میں کتنا وقت دن کا لگا دیتے ہیں. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ، اور خصوصاً وہ خواتین جو گھر پر رہتی ہیں، ان کے وقت کا ایک بڑا حصہ محض روٹین کے کاموں میں گزر جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ اپنی ذہنی نشو و نما کے لیے، اپنی عقلی نشو و نما کے لیے، اپنی زندگی میں مزید بہتری لانے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بسا اوقات شعوری طور پر کچھ کام نہیں کرتی، کچھ سیکھنے سکھانے کا، کچھ خدمت خلق کا. کیونکہ ہم سارا وقت یہ کہتے رہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کون ہے جو آج یہ نہ کہتا ہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے؟ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے، لیکن کوئی بھی اپنے وقت کا حساب کرنے کو تیار نہیں کہ وقت کیوں نہیں اور وقت کہاں اور کن کاموں میں استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ ہمیں صرف وقت گزارنا نہیں اور صرف کاموں کو پھیلانا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے کام ان میں فائدے کے ہیں، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور اس فائدے کو اور ہم کتنا میکسیمم بڑھا سکتے ہیں، اور کن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے کہ ان کاموں کو ہم اپنی زندگی سے نکال باہر کریں. کیونکہ لمحے لمحے کا حساب ہوگا. حضرت جنید بغدادی ایک بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ ہر لمحہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جہنم سے کتنے دور ہوئے.
یعنی گویا لمحہ لمحہ اپنا جائزہ لیتے رہو کہ تمہارا وقت کن کاموں میں لگ رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کتنے وقت کے لیے ہو رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کام کتنے وقت کے لیے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے آرام کی بھی ضرورت ہے، اسے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، اسے نہانے دھونے کی بھی ضرورت ہے، اسے اپنے بال بچوں کی بھی مصروفیت ہے، اور شوہر بیوی کو بھی ایک دوسرے کے لیے ٹائم چاہیے. اسی طرح مہمانوں کا بھی حق ہے، ہمسایوں کا بھی حق ہے، معاشرے کا حق ہے، امت کا حق ہے، پوری انسانیت کا ہم پر حق ہے. تو کیا ہمارے اوقات کی تقسیم واقعی ایسے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی؟ ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق وان لزوجک علیک حق، کہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے شوہر کا بھی تم پر حق ہے. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات جب ہم ایک کام کرنے لگتے ہیں تو دوسرا متاثر ہو جاتا ہے، دوسرا کرنے لگتے ہیں تو پہلا متاثر ہو جاتا ہے. تاخیر وہ کون سا طریقہ ایسا ہو کہ جس سے ہم اللہ کو بھی راضی رکھیں اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال کر سکیں. کیونکہ بسا اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حق دینے سے بندوں کے حقوق کی شاید معافی ہو جائے، اور بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ بندوں کا حق دے دو، اللہ کا حق نہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں. جبکہ اسلام میں بہترین زندگی اعتدال کی زندگی ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. گویا دوسرے معنوں میں افراط اور تفریط سے بچو، اپنے اوقات کا صحیح معنوں میں جائزہ لے کر تعمیری کاموں میں اس کو استعمال کرنا، اور پھر اپنی جان، اپنے آس پاس کے لوگوں اور عبادت کے لیے وقت دینا، یہ ہمیں دنیا میں بھی اطمینان دیتا ہے اور کل قیامت کے دن کی حسرت سے بھی بچا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے جو صالح افراد تھے وہ ہمیشہ وقت کے بارے میں بہت کانشیس رہتے تھے کہ وقت ضائع نہ ہونے پائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں اندھیرے میں نہ رہنے دینا، ہماری کج فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑنا، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی کرنے والا نہ بنانا. یعنی وقت کے بارے میں ہمارے اندر بے پرواہی نہ ہو کہ وقت کی قیمت کو نہ پہچانے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہیرے جواہرات گم ہو جائے تو آپ دوبارہ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع کر دیا ہے تو آپ دوبارہ اس کو خرید نہیں سکتے، پوری دولت دے کر بھی واپس نہیں لے سکتے. حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے لیے میرے وقت میں برکت پیدا فرما اور اسے صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم زندگی میں کتنی مرتبہ ایسی دعائیں مانگ چکے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے وقت کی قدر و قیمت پہچانتے ہوں، وقت کی دولت کو صحیح معنوں میں دولت بھی سمجھتے ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، یہ ایسے ہی بہاریں رہیں گی، ایسے ہی ہم صبح اٹھیں گے اور روزانہ اسی طرح اپنی مرضی سے ناشتہ کریں گے، پھر لیٹ جائیں گے، پھر اخبار پڑھیں گے، پھر ٹیلی ویژن دیکھیں گے، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی شاپنگ کو نکل جائیں گے، اور زندگی شاید اسی طرح چلتی جائے اپنی مرضی کرتے کرتے. تو بات یہ ہے کہ نہیں، یہ تو بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ کو فرصت ملی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں، اکثر لوگ ان کا حق ادا نہیں کرتے. ایک صحت اور دوسرے فراغت. صحت کی حالت میں فکر نہیں کہ صحت کو کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم جو کر رہے ہیں ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ سب نہ کر پائیں. اور اسی طرح فرصت کے وقت کا عموماً لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے کہ اس سے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوئی کام لے سکیں، اور اسی وجہ سے وہ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میرے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے وقت کو صحیح کاموں میں اور بہترین کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلامی میں ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، ان کے کارناموں کے پیچھے راز کیا تھا، ان کی کامیابی کے پیچھے کیا فیکٹر تھا. آج کے دور میں امت مسلمہ میں شاید ایسی مثالیں کم ملیں، ہیں خال خال کہیں، لیکن شاید کم ہی ہوں.
مغربی اقوام میں ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ہمارے لیے تو وہی لوگ نمونہ ہیں جو انعمت علیہم ہیں. اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی ہو گیا. تو چند ایک مثالیں ان کی زندگی سے کہ وہ کس طرح وقت استعمال کرتے تھے. مثلا ابن الجوزی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 1000 چھوٹی بڑی کتابیں ہیں. وہ مسلسل لکھنے کا کام کیا کرتے تھے اور بہت مفید چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، مختلف موضوعات پر ان کی کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں اتنی کتابیں لکھی، قلم کا اتنا زیادہ استعمال کیا کہ قلم کے تراشوں کو وہ سنبھال کے رکھتے تھے. جب وہ فوت ہوئے تو ان تراشوں سے پانی گرم کر کے ان کو غسل دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر 1-2 قلم کا اتنا سا تراشا تو اس سے پانی گرم نہیں ہوتا، ایک اچھی خاصی مقدار ہوگی جو کافی دیر تک جلتی رہی اور پھر اس سے پانی گرم ہوا. تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے قلم کا صحیح استعمال کیا اور انسانیت کے فائدے کے لیے بہت کچھ چھوڑ گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا اپنا نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں جو بعد میں اس کو فائدہ دیتی ہیں، ان میں سے ایک علم ينتفع به، ایسا علم انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے دوسری انسانیت فائدہ اٹھاتی رہے، وہ لوگوں کے بھلے کے لیے استعمال ہو، تو وہ انسان کے لیے مرنے کے بعد بھی پروفیٹیبل ہے، فائدہ پہنچتا رہتا ہے اور انسان کا درجہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے. پھر اسی طرح البیرونی کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا. کہتے ہیں کہ ان کی موت کا وقت قریب تھا، عالم نظام میں تھے. تو ایک فقیہ ان کی عیادت کے لیے گئے. انہیں پتا چلا کہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کے لیے گئے. جب ان کے پاس گئے تو بہت کمزوری تھی، بہت نقاہت تھی، لیکن وہ اس فقیہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے وراثت کا فلاں مسئلہ بتا دیجیے، وہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا. تو حیران بھی ہوتے ہیں کہ یہ شخص دنیا سے جا رہا ہے اور ابھی بھی اس کے سیکھنے کا شوق ختم نہیں ہوا. اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا میں تو اب مر رہا ہوں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس حساب کتاب کی، اس لیے مجھے کیا کرنا ہے سیکھ کے، میں تو سیکھوں وہ چیز کہ جس کا مجھے استعمال کرنا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ بات پسند کروں گا کہ ایک چیز جس کو میں نہیں جانتا اس کو جان کر مروں بنسبت اس کے کہ اس کو جانے بغیر مر جاؤں. اب شوق دیکھیے نا علم حاصل کرنے کا اور سیکھنے کا. یہی وجہ ہے کہ وہ انسانیت کے فائدے کے تھے اور آج ہم اپنے بھی فائدے کے نہیں ہیں. ایسے ہی لوگوں نے دوسروں کے لیے بہت سے ایسے کام کیے کہ جس سے انسانوں کے لیے علم کی راہیں روشن ہوئی. پھر اسی طرح فتح ابن خاقان کے بارے میں آتا ہے، عباسی خلیفہ متوکل کا وزیر تھا. پہلے زمانے میں کتابیں اس طرح رولز کی شکل میں ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے آستین میں کتاب رکھا کرتے تھے. وزیر تھے اور آپ کو معلوم ہے وزیر عربی میں بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں، اور وزیر بادشاہ سے بھی زیادہ مصروف شخصیت ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنی آستین میں ایک کتاب رکھتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے بھی انہیں اپنے دفتر کے کاموں سے فرصت ملتی فوراً نکال کے پڑھنے لگتے، یا تھوڑی دیر کے لیے اگر سستاتے کہ بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں، ذرا سے پیچھے کو ٹیک لگائی تو فوراً کوئی اچھی تحریر جو قلب و عقل کی راحت کا سبب ہو اسے نکال کے پڑھنے لگتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کیا. ابن رشد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی شعوری زندگی میں صرف 2 راتیں مطالعہ نہیں کیا. صرف 2 راتیں ایسی تھی کہ جس میں وہ پڑھ نہیں سکے، ہر روز رات کو پڑھتے تھے. میں اور آپ غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ریڈنگ کے عادی ہیں، کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں کہ جو ہم بغیر کسی امتحان کے پڑھیں، کیونکہ اکثر لوگ صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی امتحان سر پہ ہوتا ہے یا کوئی نمبر چاہیے یا ڈگری چاہیے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ علم صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. علم تو انسان کی شخصیت اور کردار اور اخلاق کی بہترین نشو و نما کے لیے ہے. بہرحال ایک نہیں کئی ایک مثالیں ملتی ہیں. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ چاندنی راتوں میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا، کیونکہ ان دنوں لائٹس نہیں تھی تو لوگ رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے. چراغ ہوتے تھے لیکن بساؤ کا تیل نہیں ہوتا تھا، طالب علم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ چاندنی راتوں میں جب دیکھنے کے لائق ہوتے یا لکھ سکتے تھے تو اس میں وہ لکھ لیا کرتے تھے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کم سے کم وسائل میں اتنے بڑے کام کر جائیں جیسا کام امام بخاری نے کیا، کیونکہ ہمارے اندر وہ امنگ ہی نہیں، نہ اپنے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور نہ امت کے لیے کچھ کرنے کا، نہ انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا.
تو جب زندگی میں کوئی گول ہی نہیں ہوتا، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، تو وقت بھی صحیح طور پر استعمال نہیں ہو سکتا. تو وقت کے صحیح استعمال کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی بامقصد ہو، ہماری زندگی میں پلاننگ ہو. ہم نے ایک دن کیسے گزارنا ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں جس میں دوسروں کی بھلائی ہو، خدمت خلق ہو، کچھ سیکھنے سکھانے کا کام ہو، کچھ عبادت ہو، اور کچھ روٹین کے کام ہو جو انسانی ضروریات کے ہوں. اور فراغت کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں. اور اسی سے آپ دیکھیں کہ نماز میں کوئی چھٹی نہیں کہ کوئی ایک دن چھٹی کا دن ہو. چھٹی کے دن کا کانسیپٹ کیا ہے کہ نماز جمعہ جب ادا کر لو تو کیا کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو. یہ چھٹی کے دن کا کانسیپٹ ہے. فرائیڈے از اے ہالیڈے، لیکن اس ہالیڈے میں بھی کیا ہے، نماز پڑھ کے پھر کام پہ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو آپ کو کیا فرمایا گیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکاؤ، یعنی عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. ہماری فراغت کیا ہوتی ہے جب ہم دنیا کے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے تو فارغ ہوئے، اب رب کی عبادت میں کچھ وقت لگایا جائے یا اس طرف کچھ توجہ دی جائے. نہیں، پھر ہم صرف تفریح اور صرف انٹرٹینمنٹ کا سوچتے ہیں کہ اتنا کام کر لیا، اب ہمارا حق ہے کہ ہم کچھ وقت فارغ گزاریں. ٹھیک ہے، اسلام میں تفریح منع نہیں ہے، لیکن حد کے اندر، فرائض کی ادائیگی کے بعد. لیکن بیکار قسم کی تفریح جس میں گھنٹوں بیٹھ کر لوگ گپ شپ کیا کریں، راتوں کو بغیر کسی غرض کے جاگا کریں، شادی بیاہ میں گھنٹوں لگایا کریں، صرف بازاروں میں شاپنگ کے لیے، اور شاپنگ بھی وہ جس کی ضرورت نہ ہو، بیکار میں ایک دکان سے دوسری دکان میں گھوما کریں، ایسی کسی تفریح کا کوئی تصور نہیں. اس لیے کہ ایک ایک لمحہ جو پوری زندگی کی دولت دے کے واپس نہیں آ سکتا، اس کو بغیر کسی مقصد کے یوں ہی صرف کر دیا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں. ایک بندہ مومن تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایک خاتون کہنے لگی مجھ سے کہ مجھے بارگیننگ کا بڑا شوق ہوتا تھا. میرے ہسبینڈ کو بہت برا لگتا تھا کہ تم جو خریدنا خریدو لیکن بارگیننگ نہ کیا کرو، بہت وقت ضائع ہوتا ہے. کہتے لیکن میرے اندر بہت تھا کہ میں کس طرح لے لوں کہ جیسے کوئی بھاؤ بتائے ویسے ہی اس بھاؤ چیز لے لوں، تو اپنے آپ کو لٹانے والی بات ہے. کہتے ایک دکان پہ مجھے کوئی چیز پسند آئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کسی طریقے سے کہا کہ جائیے آپ کچھ اور کر لیجیے، میں بھی آتی ہوں. کہتے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں لوٹی تو مجھے پوچھنے لگے کہ اچھا تم نے کتنے پیسے کم کرائے؟ میں نے کہا 25 روپے. کہتے تمہیں معلوم ہے تم نے آدھا گھنٹہ 25 روپے میں دے دیا، صرف 25 روپے بچانے کے لیے تم نے آدھا گھنٹہ بحث کی، ٹال مٹول کی. کیونکہ دکاندار سے جب بارگیننگ شروع کرے تو وہ صرف ہم سے گفتگو نہیں کرتا، وہ ہمیں چھوڑ کے اور کسٹمرز کو سرو کرنے لگتا ہے. پھر وہ دوبارہ پڑھتے، پھر آپ بحث کرتے، پھر وہ چھوڑ دیتا، پھر آپ آگے ہوتے، پھر کچھ اور دیکھتے ہیں ادھر ادھر، اور پھر کھینچا تانی کر کے کچھ بچاتے بھی ہیں تو کتنا بچا لیتے ہیں. مگر جو ہمارا وقت جاتا ہے، جو اس وقت میں بعض اوقات نمازیں چلی جاتی ہیں اور فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے، گھر واپس آئے تو وہ الٹا پڑا ہوتا ہے، بہت سے کاموں میں تاخیر ہو جاتی ہے. لیکن ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو کہاں کہاں کس بے دردی سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہمیں پابندی وقت کا سبق سکھاتی. ایک بہترین پلانر ہے ہمارے لیے. ایک دن کی پلاننگ ہماری نمازیں کرتی. اتنے بجے اٹھنا ہے تم کو، فجر کی نماز ہماری صبح کی پلاننگ کا آغاز ہے کہ اتنے بجے، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے پہلے اٹھنا ہے. اور جب ہم نماز کے عادی نہیں ہوتے تو ہم جب جی چاہتا اٹھتے، اور خاص طور پر اس وقت میں جب ہمارے سامنے کوئی اور ایسا کام نہ ہو کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کا یا کوئی اور گھر سے خود نکلنے کا کوئی ایسا خاص کام نہ ہو، تو پھر ہم جب جی چاہتا اٹھتے ہیں، اٹھ کے بھی سو جاتے ہیں، سو کے پھر اٹھتے ہیں، بس اسی طرح سستی میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. پھر اٹھے کبھی بغیر کسی سوچ کے اٹھا لی اخبار، وہ پڑھنے لگے، جو بیکار کی دنیا بھر کی خبریں ہیں وہ پڑھ ڈالی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے بچنے کے لیے جو کوئی فائدہ نہ دے. کبھی اخبار کی بہت تفصیلات پڑھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ یہ ساری تفصیلات ہمارے کس کام کی ہیں؟ نہ ان کا ہمارے کسی فیلڈ سے تعلق ہے، نہ ان کا ہمارے کسی خاص نفع مند علم سے، کسی کام سے. اللہ کی کتاب کی تلاوت کا تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. لیکن اخبار کی ہر خبر خواہ وہ کام کی ہے نہیں ہے، ہمارے کسی علم میں اضافے کا سبب ہے یا نہیں ہے،
ہیڈ لائنز پڑھنے کے بعد باریک خبریں، اس کے بعد بقایا جات، پھر صفحے آگے پیچھے الٹنا، بیکار قسم کے سارے اشتہار جس سے ہماری کوئی غرض نہیں، یہ سب کچھ پڑھنا، یہ کس میں آتا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اخبار چھوڑ دیں یا آپ ٹیلی ویژن میں خبریں نہ دیکھیں، لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے، ایک دفعہ ٹیلی ویژن پہ خبریں دیکھتے ہیں، پھر اخبار میں پڑھتے ہیں، پھر آگے جا کے لوگوں سے بحث مباحثہ کرتے ہیں، پھر اداریے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا کچھ، لیکن ان سب چیزوں کا حاصل کیا ہے، اینڈ کیا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں۔ ہم یہ ساری خبریں پڑھ کے لمبے چوڑے فلسفیانہ تبصرے کر کے امت کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمارے دل میں اگر اخبار پڑھ کے کوئی درد اٹھتا بھی ہے تو وہ درد دل کس کام آتا ہے؟ کیا واقعی ہم پھر کوئی تعمیری کام بھی کرتے ہیں، یا محض تبصروں کی حد تک، یا اپنے اندر جلن کوڑھن کے علاوہ کچھ اور بھی اس کا حاصل؟ کچھ بھی نہیں۔ یا تو وہ نا کہ ہم پڑھیں اور پڑھ کے پھر کچھ کریں بھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اخبار پڑھ کے تو بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ بی پی ہائی کرو؟ کیونکہ بہت سے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، پڑھ کے پھر کچھ نتیجہ جو نہیں نکلتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مجلس میں بولنے کا موقع مل جائے تو خوب بھڑاس نکال دیتے ہیں، اگلی پچھلی لوگوں کی عزتیں اڑاتے ہیں، جس معاملے میں علم ہے اس میں بھی بولتے ہیں، جس میں نہیں اس میں بھی بولتے ہیں، حالانکہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا، سب کچھ نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ لہذا بیکار کی گفتگو، بیکار کے تبصرے، بیکار کا علم جس میں کوئی تعمیری چیز نہ ہو، اس سے کیا حاصل؟ اس کے برعکس اگر کوئی سنجیدہ علمی کتاب پڑھنا ہو، کوئی سنجیدہ گفتگو کرنی پڑے، تو اس کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں یا اس کے لیے کچھ تیاری؟ آپ خواتین ہونے کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہی تعمیری علم نہیں، آپ کے پاس ہی مفید علم نہیں، اگر آپ کا دل و دماغ روشن نہیں، تو بچوں کے اندر روشنی کون ڈالے گا؟ ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ ایک اندھیری گود سے تعلیم یافتہ بچے تو نہیں نکل سکتے، تربیت یافتہ بچے تو نہیں برآمد ہو سکتے، لیکن ہم عموماً مفید کتب کا مطالعہ اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال نمازیں ہمارا بہترین پلانر ہے۔ اتنے بجے اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز تک اتنے گھنٹے بیچ میں ہیں، نان سٹاپ آپ کام کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز آپ کی ایک بریک ہے اس کام سے، تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں، فریش ہو جائیں۔ وضو کرنا ہے، نماز ایکسرسائز بھی ہے ایک طرح سے، ذکر الہی بھی ہے، بیک وقت 2-3 کام ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی فزیکل، مینٹل، اسپرچل ہر لحاظ سے ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ فریش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کام کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں، پھر آپ کے عصر کا ٹائم ہو گیا، پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا، پھر عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ تو خواہ آپ کے پاس گھڑی ہو یا نہ ہو، یہ نمازوں کے اوقات آپ کو ایک شعوری زندگی سکھاتے ہیں، کانشیسلی آپ کو جینا سکھاتے ہیں۔ آپ غافل نہیں رہ سکتے، آپ جاگتے رہتے ہیں، آپ کے کان کہیں لگے رہتے ہیں، نظریں دھوپ پر ہوتی ہیں، اچھا دھوپ پیلی تو نہیں پڑ رہی، رات تو نہیں ہو رہی، اندھیرا تو نہیں چھا رہا، سورج نکل تو نہیں گیا، سورج غروب تو نہیں ہو گیا، سورج پیلا تو نہیں پڑ گیا، کیا زوال ہو گیا؟ یعنی مسلسل آپ الرٹ رہتے ہیں نمازوں کے اوقات کی وجہ سے۔ پھر مختلف کاموں کو آپ نمازوں کے ساتھ باندھ سکتے ہیں، کیونکہ اپنے جو آپ کے گولز ہیں ان کو آپ ٹائم کے ساتھ سیٹ کر سکتے ہیں۔ فلاں کام فجر کے بعد کرنا ہوگا، مثلا اپنی ذاتی عبادت، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے۔ پھر اسی طرح کھانا پکانا ہے تو اس کے بعد کا وقت، اسی طرح ظہر کے ساتھ آپ اپنے کچھ پلانز رکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنی دیر آرام کرنا ہے، اتنی دیر یہ کتاب پڑھنا ہے، اتنی دیر بچوں کو وقت دینا ہے۔ پھر اسی طرح عصر کے ساتھ اپنے کچھ چیزوں کو باندھ سکتے ہیں، مثلا یہ کہ کسی کو آپ کے پاس آنا ہے یا آپ کو کسی کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح مغرب کے ساتھ پھر آپ کی ذکر عبادت کا کچھ وقت ہے، تسبیح کا وقت ہے، پھر عشاء ہے، اس کے ساتھ کچھ کاموں کو آپ پلان کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً مردوں کے لیے تو پھر جماعت کے ساتھ نمازیں اور زیادہ ان کو ٹائم کی پابندی سکھاتی ہیں۔ خواتین کے لیے تو نماز میں ایک وسیع ٹائم ہوتا ہے، اس میں پھر ہم سستی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے تو ایک لمٹ ہے، بس اس وقت تک آپ کو پڑھنی، کیونکہ آپ کی مسجد میں جماعت کا ٹائم یہ ہے۔ تو یہ ہمارے دن بھر کی پلاننگ کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم بھول نہیں سکتے پھر اپنے کاموں کو۔